شکر ادا کرنا چاہیے، اور مدینہ منورہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں، اس پر ہمیں غم ہونا چاہیے، افسوس اور احساس ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کا عمل قیامت تک کے لیے پوری امت کے لیے سنت قرار دے دیا گیا کہ اس طرح اپنی نمازیں پوری کرو۔ ان کو بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ معاذ یوں کہو اللہ سے، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر۔ اللہ کی مدد اگر نہیں ہوگی تو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتا، درود اور استغفار کوئی زبان اس کی خدا کے ذکر پہ چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ خدا کی مدد نہ ہو۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، وشکرک اپنے شکر پر، وحسن عبادتک اور اپنی اچھی عبادت پر، کہ اللہ میں تیری اچھی عبادت کروں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ ہم تیرے پاکیزہ مقدس گھر کی زیارت کے لیے آیا چاہتے ہیں، عمرے کا ہمارا ارادہ ہے، اس لیے دعا ہے اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، ویسرہ لی، اے اللہ اس عمرے کو یسرھا لی، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، فتقبلھا منی، اور اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، کیونکہ اگر قبول ہوگا تبھی کام بنے گا، قبول نہ ہوا تو پھر کام کیسے بنے گا؟ اس لیے قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا تبھی قبول ہوگا۔ اس لیے بیت اللہ کتنا بڑا کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اتنی قربانیاں دی، آگ میں گئے ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے، پھر بچے کو ذبح کیا اور پھر اپنا وطن علاقہ چھوڑا، کئی دفعہ ہجرت کی، بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کے پہلے پارے میں ہی موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول کر لے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، فرماتے تقبل کے معنی ہے کہ اللہ تو بتکلف قبول کر لے، ہمارا یہ کوئی عمل نہیں جو تیری شان کے مطابق ہو، جو تیرے حکم کے مطابق ہو، ہم اس کے اندر قصوروار ہیں، ہم سے غلطی کوتاہی ہوتی ہیں، ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ قبول ہو سکے تیری بارگاہ میں، لیکن تو اپنے فضل سے، کرم سے، اپنی خاص رحمت سے تو اے اللہ اس کو بس قبول کر لے، بتکلف قبول کر لے، قبول نہیں پھر بھی تو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانہ کیا اور فرمایا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، کہ اے معاذ لگتا ہے تمہاری میری اس سال کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوگی، تم مدینے میں آؤ گے میں نہیں ہوں گا، تمر بمسجدی و قبری، تم میری مسجد سے قبر سے گزرو گے۔ رونے لگے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ رو مت۔ تو ایک غم تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑ کر جانے کا، لیکن چونکہ ذمہ داری تھی کہ مدینہ کے اندر جو نور ہے قرآن کا، مدینہ کے اندر جو نور ہے اسلام کا، مدینہ کے اندر جو پاکی ہے توحید کی اور ایمان کی اور اسلام کی، اس توحید کے نور کو ہمیں ساری دنیا کے اندر پھیلانا ہے، ساری دنیا کے اندر پہنچانا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا اور بنیادی سبق ہے جس کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 عمرے فرمائے، 3 عمرے ذی القعدہ میں کیے اور چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اپنے حج کے ساتھ آخری حج میں فرمایا۔ 4 عمرے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 1 حج فرمایا، لیکن اسلام کی دعوت کے لیے، خدا کے کلمے کو عالم میں بلند کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے زمانے میں 27 دفعہ کلمے کو بلند کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ ایمان اور اسلام کا یہ نور جو اللہ نے مدینہ میں روشن فرمایا ہے یہ ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ہمیں بھی حج کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے، ہمیں بھی عمرہ کرنے ہیں، نماز پڑھی، ہمیں بھی نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن جو خاص کام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو ہوتا تھا، توحید کو پھیلانا، سنت کو، شریعت کو پھیلانا، عمل کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔
اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 سفر کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکۃ المکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے نبوت کی، اور 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول اور پیغمبر بنایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے مدینہ منورہ میں تو سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر فرمایا. صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے غزوے میں، جہاد میں، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر. اور پھر دوسرا سال جب ہوا مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 2 ہجری، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لے کر 6 دفعہ تشریف لے گئے. اور سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دفعہ تشریف لے گئے. اور سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے. اور سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لے کر راہ خدا میں تشریف لے گئے کہ ایمان کا، قرآن کا، سنت اور شریعت کا جو نور مدینہ میں ہے وہ کیسے امت تک پہنچے، اور امت کفر سے، ضلالت سے، شرک و بدعت سے، بددینی و بے دینی سے کیسے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا مقصد ہوتا تھا. چنانچہ جو غزوہ احد جیسے ہم لوگ گئے تھے، احد کے میدان میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. 70 صحابہ وہاں شہید ہوئے، اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، بڑا آپ کو دکھ ہوا، رنج ہوا آپ نے چچا کے انتقال پر، کیونکہ آپ کے سارے رشتہ دار مکے میں تھے، مدینہ میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. مدینہ اس وقت میں اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ہم لوگ اس وقت میں دیکھ رہے ہیں، بہت چھوٹا سا ایک محلہ جیسے کہتے ہیں، اتنا ایک مدینہ تھا. تو ہر گھر سے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضرت حمزہ کا کوئی رشتہ دار تھا نہیں، کوئی رونے والا تھا نہیں، اور ابھی رونا اسلام میں منع نہیں ہوا تھا، نوحہ کی اجازت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما حمزہ فلا بوا کی الحائے، میرے چچا کو تو کوئی رونے والا بھی نہیں، اس کو تو کوئی رو بھی نہیں رہا. تو انصار نے، مدینے والوں نے اپنی عورتوں کو گھر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بھئی تم جا کر رو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں تم شریک ہو جاؤ. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا احد کے میدان میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، چہرہ زخمی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، انسان ہے، اتنے صحابہ بھی شہید ہو گئے، آپ پہ بھی غم آ کے طاری ہوا. تو آپ کی زبان اقدس سے نکلا کیف یفلح قوم، کیف یفلح قوم قد آذوا نبیہم، یہ جماعت کفار و مشرکین کی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، قد آذوا نبیہم، جو اپنے نبی کو ستا رہی ہے، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، حالانکہ نبی ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ بھئی اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، آخرت کی طرف، ان کے نفع فائدے کی طرف ان کو بلا رہا ہے. لیکن یہ پھر بھی ایسا سلوک کر رہے ہیں. تو آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے تو ایک غم طاری ہوا. آپ کو تو معلوم یہ ہوا کہ آپ فرما رہے وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، یہ نہیں کہا کہ وَهُوَ يُقَاتِلُهُمْ. تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اسفار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار اس طرح ہوئے. سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلے، اور سن 7 ہجری میں 1 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور سن 8 ہجری میں 3 دفعہ صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، اور سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو لے کر تبوک تشریف لے گئے. تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو لے کر گئے. اور یہ بسوں کا، ٹرینوں کا، جہازوں کا سفر نہیں تھا. ایک اونٹ، اس پر 5-5 7-7 آدمی بیٹھ رہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے. کھجور پر مدینے والوں کو گزارا ہے، کھجور کے باغات تیار کھڑے ہیں، سال بھر کا قرضہ کسانوں پر، باغ والوں پر چڑھا ہوا ہے، صحابہ پر، اور ادھر تقاضا آگے کہ نکلنا ہے. تو 30,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکے پکائے باغات کھجوروں کے چھوڑ کر نکل گئے. 20 دن جانے میں لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک میں. کتنے کلومیٹر ہے تبوک یہاں سے؟ 700-800 کلومیٹر ڈرائیور صاحب بتا رہے ہیں یہاں سے تبوک ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 دن جانے میں لگے، اور 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اور 20 دن آنے میں لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. 50 دن کا یہ سفر 30,000 صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چھوڑ کر گئے.
تو ہم بھی مدینے سے جا رہے ہیں، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، شریعت کو اور آپ کے اوامر اور آپ کے احکام کو عالم کے اندر پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، اس کے علاوہ 57-58 جماعتیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 سالوں کے اندر بھیجی۔ اور پھر جب 10 ہجری ہوا، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے حج کا، عمرے کا احرام باندھا، عمرہ بھی فرمایا، حج بھی فرمایا، اور پھر 11 ہجری کے شروع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمیں اور تمہیں ذمہ داری دے کر چلے گئے۔ جمعہ آپ نے، ہم نے سب نے پڑھا الحمدللہ مسجد نبوی میں۔ امام مدینہ نے خطبے کے اندر بڑی عمدہ باتیں بتائی، اور یہی ان کی بیان کا اور خطبے کا خلاصہ تھا کہ اسلام سارے انسانوں کے لیے ہے، پوری انسانیت کو یہ پیغام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پہنچانا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو، کس کی؟ ما انزل الیک من ربک، جو میرے رب نے آپ کی طرف نازل کیا اس کی آپ تبلیغ کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ۔